کے رضا کے لیے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتے ہیں. پھر وہ بھی بیٹا کہ جو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. حضرت گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام 1709 سال بعد نوح علیہ السلام کے طوفان کے 1709 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے 2300 سال پہلے اور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے 1709 سال بعد دنیا میں تشریف لائے. کاہنوں نے نجومیوں نے بتایا 4 بادشاہ دنیا کے اندر ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، جن کا ڈنکا بجتا تھا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری کائنات پہ حکومت کرنے والے 4 لوگ، 2 مسلمان اور 2 کافر. مسلمانوں میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین. اور کافروں میں شداد، اس کا نام ہے پخت نصر اور اس کو شداد بھی کہا جاتا ہے، جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی. یہ شداد پخت نصر. اور دوسرا یہی نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا. نجومیوں نے ہم نے خواب دیکھا، ستاروں سے ہم نے معلوم کیا کہ ایک بچہ اس سال پیدا ہونے والا، یاد رکھ تیری حکومت کی تباہی کا سبب بنے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو نمرود تھا یہ عقل والا تھا، بڑا نیک تھا، سخی تھا، اچھا تھا، شیطان کا پھیرا ہوا. آج ہم بولتے ہیں نا بڑے نیک ہیں، بڑے نیک ہیں. نیک کی کرتے ہوئے بھی اطراع نہیں کہ میں نے نیکی کی ہے. اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے مسجد تک توفیق دی، تیرا کرم ہے تو نے مجھے سجدے کی طاقت دی. اس پہ اطراع نہیں. میں راتوں کو اٹھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تسبیح پڑھتا ہوں، میں تمجید پڑھتا ہوں، میں 1000 مرتبہ جناب علی درود پاک پڑھتا ہوں، میں یہ پڑھتا ہوں، میں وہ پڑھتا ہوں. دعا یہ کرو مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا. یہ نمرود نیک تھا. شیطان کا پھیرا ہوا کیا کر رہا ہے؟ تو کیا انسان ہے؟ سمجھتا نہیں ہے پوری دنیا میں تیری حکومت ہے. کیا کروں؟ خدا بن جا. کیا کروں؟ خدا بن جا. آیا شیطان کے وسوسے میں خدا بن بیٹھا. خدا بن بیٹھا. جب خدا بنا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں. قریب والے آ کے سجدہ کرتے ہیں، دور والوں کو اپنا فوٹو دیا ہے، اپنا بت دیا ہے. وہ نمرود کے بت اور تصویر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ حال اس وقت کے لوگوں. لیکن غیرت الہی جوش میں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو دنیا میں بھیجا. لیکن جس سال بھیجا نجومیوں نے کہا بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کی تباہی کا سبب بنے گا. اس نے 1 لاکھ بچوں کو قتل کیا. بچہ پیدا ہوتا تھا قتل کرتا تھا. اس نے کمیٹی بنائی عورتوں کی، گھروں میں جاؤ دیکھو کوئی عورت اگر امید سے ہے انتظار کرو، اگر بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو چھوڑ دو، بیٹا پیدا ہو رہا ہے اس کو قتل کر دو. کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ نہیں رہے گا، الگ کر دو. سب کو الگ کر دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ چھوٹی عمر ہے، پتہ نہ چلا، بظاہر نہیں چلتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے والد طارق بن ناخور، حاضر آپ کا والد نہیں ہے، چچا ہے. یاد رکھو، یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا والد بت پرست تھا. نہیں ہو سکتا. نبی کا والد بت پرست نہیں ہو سکتا. پاک ناپاک پیٹ میں نہیں ہو سکتا. والدہ کا نام نونا تھا. نونا آپ کی والدہ کا نام تھا. تو والد نے غار میں دور جنگل میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی اور یہ وہاں جاتی تھی. تو وہاں ایک دن گئی تو وہاں حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی. جب ولادت ہوئی واپس آ گئی. پھر دودھ پلانے کے لیے جاتی تھی. آگے سے پتھر رکھ کے بند کر دیا جاتا تھا. ایسا بھی وقت آیا
لیکن 1,00,000 بچوں کو مارنے والا مروانے والا بدبخت یہ نہ سمجھا کہ جس کی وجہ سے تو یہ کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنگل میں پروان چڑھا رہا ہے، جنگل میں پروان چڑھا رہا ہے۔ میرے دوستو، ایک تمہاری سوچ ہے، ایک رب کی عطا ہے اور چاہت ہے۔ حدیث میں ایک تمہاری چاہت ہے، ایک رب کی چاہت ہے، ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ تو اللہ کی رضا پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اس نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہاں ولادت ہوئی، جتنا بچہ 1 مہینے میں بڑا ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 دن میں اتنے بڑے ہوتے تھے، جتنا دوسرا بچہ 1 سال میں بڑا ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام 1 ماہ میں اتنے بڑے ہوتے تھے۔ اور تاریخ میں آیا، مفسرین نے لکھا کہ آپ اس غار کے اندر کتنے دن رہے؟ ایک روایت کے مطابق 7 سال، دوسری روایت 13 سال، تیسری روایت 17 سال آپ اس غار کے اندر۔ ایک دن اماں حضرت لونا کہتی ہے کہ میں گئی، میں نے دیکھا حضرت ابراہیم اپنی انگلی کو چوس رہے ہیں اور انگلی سے پانی کے چشمے جاری، اور دوسری انگلی کو چوستے ہیں اس سے شہد نکل رہا ہے۔ کوئی لیبارٹری آج تک یہ خالص شہد نہ تیار کر سکی، لیکن لوگوں، انبیاء ان کا مقام اور ہے، تیرا مقام اور ہے، ان کا مرتبہ اور ہے، تیرا اور ہے، تو اور ہے، وہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام یہ دیا ہے کہ اگر ہاتھ اٹھائیں پیاس لگی ہے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ تو 2 ہی ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے، پاؤں تو 2 ہیں ہماری طرح نہیں ہے، چلتے پھرتے وہ بھی ہیں۔ ہم چلتے ہیں تو ہمیں سامنے کچھ نظر نہیں آتا کہ سامنے نیچے کون کھڑا ہے، لیکن وہ زمین پہ چلتے ہیں اللہ کے عرش کو دیکھتے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں اللہ کے عرش کو دیکھتے۔ فرمایا میں گئی، دیکھا تھا 1 انگلی سے پانی، دوسری انگلی سے شہد، 17 مہینے، 17 سال یا 13 سال